مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب ذوالجلال ہماری زبانوں پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کا ذکر کرتے ہوئے اسی کے ضمن میں ایک عنوان ہے جس پر آج چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اہل سنت و جماعت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سنی اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے جب مانگتے ہیں تو یہ شرک ٹھہرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا اس کو سراسر شرک کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی لیے پھر وہ لوگ اپنی اس نظریے پر دلیل کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات سے بھی انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ جب حضور کے اختیار کو مانیں گے تو لا محالہ ان کی عطا کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ دیتا ہے، اور دیتا وہی ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ تو یہ دو موضوع ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، تو اسی لیے میں نے چاہا کہ اس موضوع کے ساتھ ہی اس موضوع کو بھی زیر بحث لایا جائے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد مانگنا یہ شرک ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے مدد کرنا یہ حقیقتاً صرف اور صرف اللہ ہی کی صفت ہے۔ حقیقتاً مدد کرنے والا، مددگار یہ فقط اللہ کی ذات ہے، اور مجازاً اللہ کی عطا سے، اللہ کی دینے سے، اللہ کی کرم کرنے سے اللہ کے نبی، ولی، اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے فرشتے، ہر کوئی اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو اللہ اس کو دیتا ہے، ہر کوئی اللہ کی عطا سے دوسرے کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ دنیاوی معاملات ہوں، وہ برزخی معاملات ہوں، وہ ما فوق الاسباب ہو، ما تحت الاسباب ہو، سب جگہ پر جب مدد ایک بندہ دوسرے کی کرتا ہے تو وہ فقط اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں کسی نہ کسی صورت میں دوسرے سے مدد لیتا ہے، دوسرے کی ہیلپ لیتا ہے، دوسرے کی مدد کرتا بھی ہے، لیکن یہ شرک نہیں ٹھہرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ دوسرے بندے کی جو مدد کر رہا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کر رہا ہے۔ تو جب ہم دنیا جو دار الاسباب ہے، جب ما تحت الاسباب بھی ہم اللہ کی عطا سے ہی مدد کر سکتے ہیں، تو ما فوق الاسباب میں بھی جو اللہ کی نیک ہستیاں دوسرے کی مدد کرتی ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتی ہیں۔
یہ بات سب سے پہلے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ یہ فقط ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اپنی ذاتی طاقت کے ساتھ کسی کی مدد نہیں کرتے۔ حقیقتاً مددگار اللہ کی ذات ہے۔ اب اگر ہم پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جب دوسرے سے مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر وہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت مبارکہ پڑھ کے بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نماز کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور جب نماز سے باہر آتے ہیں تو کبھی یا غوث اعظم المدد کہتے ہیں، کبھی یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے یہ کہتے ہیں، کبھی اللہ کے نبیوں کو پکارتے ہیں، کبھی ولیوں کو پکارتے ہیں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں جو نستعین کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ یہاں پر حقیقی معنی میں نہیں بلکہ یہاں پر یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو استعانت کا لفظ استعمال کیا ہے یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی صفات کا جہاں ذکر کیا ہے بعض مقامات پر وہی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھی ذکر کی۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیز کا کریٹر کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیز کو عدم سے وجود بخشنے والا اللہ ہے، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں جو بھی شک کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنے نبی کے لیے بھی ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تخلیق کرتا ہوں، میں بناتا ہوں تمہارے لیے ایک پرندہ مٹی سے، میں تخلیق کرتا ہوں۔ تو کیا قرآن یہاں پر شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ کیا معاذ اللہ یہ سمجھا جائے گا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ یہ بتائیں کہ موت اور حیات کس کے قبضے میں ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ موت اور زندگی دونوں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات اللہ نے پیدا کی ہے، وہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے۔ اللہ کسی کو زندہ رکھے تو کوئی مار نہیں سکتا، اللہ کسی کو مارے تو کوئی زندہ رکھ نہیں سکتا۔ موت اللہ کے قبضے قدرت میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے فرشتے موت دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے موت دیتے ہیں۔ ملک الموت اس کی ڈیوٹی ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ روح قبض کرتا ہے۔ موت دینا تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہی صفت اللہ کے لیے بھی قرآن میں موجود ہے، وہی صفت اللہ کے بندوں کے لیے بھی موجود ہے۔
تو اب اس کو اگر جائزہ لیا جائے تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متعارض نہیں ہیں، بلکہ ایک جگہ پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفتوں کا ذکر ہے وہاں پر وہ حقیقی معنی مراد ہے کہ حقیقتاً اصلاً اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی زندہ رکھنے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ کے بندوں کی طرف نسبت ہوتی ہے تو پھر اس وقت مجازی معنوں میں ہوتی ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں، اللہ کے بندے تخلیق کرتے ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ کے فرشتے موت دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، صحابہ کرام کے معمولات میں کوئی ایسی دلیل نظر آتی ہے؟ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اگر تم میں سے کوئی بندہ کسی بیابان ویران علاقے میں سفر کر رہا ہو جہاں پر کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ہم سفر نہیں ہے، کوئی اس کی فریاد کو سننے والا نہیں ہے، اگر اس بیابان میں، اس جنگل میں خدا نخواستہ اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں روئے زمین پر کہ جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ درختوں سے گرنے والے پتوں کی تعداد بھی وہ گنتے ہیں۔ درختوں سے جو پتے گرتے ہیں، جھڑتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کو بھی شمار کر لیتے ہیں۔ اب درخت کہاں پہ نہیں ہے؟ ہر جگہ درخت ہیں، تو پتہ چلا کہ ہر جگہ ہی اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے وہ ہر جگہ موجود ہیں، وہ بیابانوں میں بھی ہیں، وہ ویرانوں میں بھی ہیں، اور وہ اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی بندے کو ویرانے کے اندر پریشانی آ جائے، سواری کھو جائے، راستہ کھو جائے، بھٹک جائے، تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ ڈائریکٹ ہی اللہ سے مانگنا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر ان لفظوں کے ساتھ تم اللہ کے ان بندوں سے، اللہ کے ان فرشتوں سے مدد مانگو کہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، استعینونی، میری مدد کرو۔ وہی جو لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی لفظ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو کہو کہ ہماری مدد کرو، استعینونی، میری مدد کرو، میری سواری کھو گئی ہے وہ ڈھونڈ دو، میں راستہ کھو گیا ہوں ڈھونڈ دو۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث کے بہت بڑے راوی ہیں، اور دیگر محدثین انہوں نے اپنے تجربات بھی اس پر ذکر کیے ہیں۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ میں حج پر جا رہا تھا کہ راستے میں میری سواری کھو گئی، سواری گم ہو گئی، تو میں نے سرکار کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے یہ پکارا کہ یا عباد اللہ استعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا رہا یہاں تک کہ وہ میری سواری خود ہی مجھے مل گئی۔ اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا اگر ہم
عمل دیکھیں تو ایک جنگ کے موقع پر سرکار کے ایک صحابی حضرت قتادہ، غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ، ہر بندہ اس جنگ سے واقف۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نوجوان ہیں۔ حضرت قتادہ کی آنکھ میں آ کر لگا تیر لگا آنکھ میں، اور اتنی زور سے لگا کہ آنکھ کا ڈیلا نکل کے زمین پر گر گیا۔ اب سائنس جتنی بھی ترقی کر گئی ہے نا، اگر آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آئے وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ رگیں کٹ جائیں، پردے کٹ جائیں، سائنس اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ آنکھ کا ڈیلا، آنکھ کی پتلی پوری باہر آ گئی، باہر زمین پر گر گئی، رگیں کٹ گئیں، پردے کٹ گئے، سارے کنیکشن کٹ گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے وہ آنکھ کی پتلی اپنی ہتھیلی پر رکھی، رکھ کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ بھئی اسلام صحابہ کو سمجھ صحیح آیا تھا یا 1450 سال بعد کے مولوی کو صحیح سمجھ آیا ہے؟ جنہوں نے سرکار سے ڈائریکٹ اسلام سیکھا ان کا عمل یہ ہے، آنکھ باہر نکل آئی ہے، رکھ کر ہتھیلی پر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ نکل گئی ہے، تیر لگا آنکھ نکل گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اے قتادہ کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آنکھ ٹھیک کر دیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی حکیم تھوڑی ہوں، میں کوئی سرجن تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو تمہیں دین بتانے آیا ہوں۔ اگر اس آنکھ کے متعلق کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا ہے وہ پوچھو، میں تمہیں بتاؤں کہ اب تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اب تم ایک آنکھ کے ساتھ اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہو، اس زخم کے متعلق تمہارا شرعی حکم کیا ہے، مجھ سے یہ پوچھو۔ تم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ میں آنکھ ٹھیک کر دوں؟ میں اس لیے تو نہیں آیا، میں تو تمہیں کتاب و سنت سکھانے آیا ہوں، میں تو تمہیں دین سکھانے آیا ہوں۔ فرمایا قتادہ آج اگر یہ آنکھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اللہ جنت میں تجھے اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ جنت میں تو اللہ آپ کے صدقے سب کچھ دے ہی دے گا، لیکن یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے میری بیوی ہے جوان خوبصورت ہے، یا رسول اللہ عرب کے لوگ چونکہ اس معاملے کو بڑی حساسیت سے دیکھتے تھے، یا رسول اللہ میں آنکھ نکلی ہوئی گھر جاؤں گا میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، یا رسول اللہ کرم کیجئے میرے لیے پریشانی نہ بنے، میری آنکھ ٹھیک کر دیجئے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا لاؤ کوئی آپریشن کا سامان لاؤ، اس کی آنکھوں کے ٹانکے لگائیں، جوڑیں، پھر پٹی کریں گے، پھر دیکھیں گے، ٹیسٹ کریں گے ہفتے بعد، مہینے بعد، اور اے قتادہ اتنا عرصہ تو انہیں آرام کرنا ہے، سجدے میں نہیں جانا، یہاں ڈاکٹر آنکھ بن جائے تو کہتے ہیں سجدہ نہیں کرنا۔ سرکار نے فرمایا قتادہ ارے آ، ادھر آ، آنکھ پکڑی، لعاب دہن لگایا، آنکھ کا ڈیلا واپس رکھ دیا، واپس رکھ کے ایسے جو سرکار نے ہاتھ پھیر کر ہٹایا، اللہ اکبر، حضرت قتادہ کی آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اور صحابہ کہتے ہیں ایسے ٹھیک ہوئی کہ ہمیں یہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ آنکھ یہ خراب ہوئی تھی یا یہ خراب ہوئی تھی، زخم اس آنکھ کو لگا تھا یا اس آنکھ کو لگا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا۔ سرکار نے لعاب لگایا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک صحابی کی پنڈلی کٹ گئی، وہ سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ پنڈلی کٹ لگی ہے، سرکار نے لعاب لگایا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر سرکار نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس کو محبوب رکھتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں صبح سب تیار بیٹھے تھے کہ کبھی سرکار جھنڈا مجھے دے دیں تو یہ سند ہو جائے کہ اللہ مجھے پسند کرتا ہے۔
اللہ کے رسول مجھے پسند کرتے ہیں، سرداری کی تو لالچ ہی نہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا جس کو جھنڈا دوں گا اللہ اور اس کا رسول اس کو پسند کرتا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار تشریف لائے، سارے صحابہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، بالکل امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ سرکار ہمیں جھنڈا دیں گے۔ سرکار نے پوچھا اور میرے غلاموں علی نہیں نظر آ رہا، علی نہیں نظر آ رہا۔ عرض کی یا رسول اللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں سوزش ہو گئی ہے، آنکھیں سوج گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا بلا کر لاؤ۔ حضرت علی تشریف لے آئے، اللہ کے محبوب نے لعاب لگایا، حضرت علی کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 واقعات ذکر کیے، ذخیرہ کتب احادیث ہے، یہ صحابہ کا معمول، اللہ کے نبی کا عمل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے برگزیدہ بندوں سے، اللہ کے نبیوں سے مانگنا یہ اللہ کے قرآن میں حکم بھی ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ یہ شرک نہیں ٹھہرتا، یہ شرک نہیں ٹھہرتا، کیونکہ شرک تب ٹھہرے کہ اگر ہم اللہ کے نبی کو جب پکاریں تو یہ سمجھ کر پکاریں کہ اللہ کے نبی اپنی ذاتی طاقت کے ساتھ ہماری مدد کریں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ حقیقی کارساز اللہ، حقیقی مددگار اللہ ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی، اللہ کے ولی ہماری مدد کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کو صحیح